السلام علیکم۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو میرے مسلمان بھائی ناچ گانوں کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں، خدارا ایسے کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ جو برے کاموں کو لائک کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ان سے آخرت والے دن اس کام سے پوچھا جائے گا کہ وہ برے کاموں کو کیوں سپورٹ کرتے تھے۔ تو خدارا آپ قرآن اور حدیث سنانے والوں سے محبت کیا کریں، قرآن اور حدیث سنانے والوں کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کو نئی نئی بات قرآن اور حدیث کی ملتی رہے گی۔ کوشش کیا کرو، اب بھی آپ کوشش کریں کہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسائل بتاتا رہتا ہوں، تو لازمی چینل کو فالو کر لیا کریں، کیونکہ آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ نئی بات ہی قرآن اور حدیث سے آپ کو ملتی رہے گی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اہل حدیث، وہابی اور دیوبندی۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے، میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک چیلنج دیا تھا کہ ایک آیت رکھی تھی کہ آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں، تو آج بھی وہی ٹاپک ہے میرا۔ آج میں کچھ اور آیتیں بھی بیان کروں گا، اور میرے جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن تھوڑا سا حق بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کمنٹس میں کہ یہ جو نور سے مراد ہدایت ہے، تو سب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے۔ میں ایک دنیا دار بندے کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ کوئی بندہ کسی سے محبت کر لیتا ہے، کسی سے عشق کر لیتا ہے، تو وہ اس میں سے عیب نکالتا ہے، اس میں عیب ہوں بھی تو اسے نظر نہیں آتے، اس کی آنکھیں اس کے عیبوں پر بند ہو جاتی ہیں، بس اس کی تعریف پہ ہی اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ اب کون سی اس کی تعریف کرنی ہے، اب کیا تعریف کرنی ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کو صرف تعریف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، وہ اس کے سر پر پھول باندھنے کے سوا کچھ بھی نہیں اسے سمجھ آتی کہ اس میں کوئی عیب بھی ہے، اس میں کوئی گندگی بھی ہے، اس میں کوئی پیشاب پخانہ بھی آتا ہے۔ بالکل اسے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک دنیا دار ہوتا ہے، دنیا سے ہی دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی ہوس مٹانے کے لیے محبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی شادی کے لیے اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو پا کے اس سے شادی کروں۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ ناکارہ ناکام محبت، معمولی محبت۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ عیب نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو محبت نہیں ہے۔ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، ادب آئے گا، پھر آپ کو یہ نکتہ چینیاں، یہ نقص نکالنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عین نور ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی اپنی تباہ و برباد کر کے عیب ہی نکالتے رہیں گے۔ آپ نور نہیں ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، آپ ہماری طرح محتاج ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر۔ خدارا ایسی باتیں کرنے سے پہلے آپ قرآن ہی پڑھ لیں، آپ حدیث ہی پڑھ لیں، جہاں آپ نے
چند کھجوروں سے ہزاروں کا قافلہ صحابہ کا کھجوریں پیٹ بھر کر کھلائی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگلیوں سے چشمے چلتے ہوئے وہ حدیثیں پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزے پڑھ لیں جہاں آپ نے جلی ہوئی گٹھلیاں لگائی تھیں اور وہ گٹھلیاں بھی یہودیوں نے نکال لی تھی، پھر بھی کھجوریں ایک رات میں کھجوریں تیار ہو گئی تھیں۔ آپ کی طرح ہیں تو آپ یہ کر کے دکھائیں۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھوک نڈھال کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے ہم کھا لیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اونٹ ذبح نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی سواریاں نہیں ہیں، پہلے بھوک ہے، پھر سواریاں بھی نہیں ہیں، تو کیسے پیدل چلا جائے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا قافلے کے پاس کچھ چند ٹکڑے موجود ہیں روٹیوں کے۔ تو پوچھا تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ہیں چند کچھ ٹکڑے۔ تو آپ نے ان ٹکڑوں کو ایک کپڑے پہ رکھا، پھر ایک اوپر کپڑا رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا چلو سب باری باری بیٹھتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے وہ روٹیاں نکال کے دیتے رہے اور سارا قافلہ پیٹ بھر کر کھا گیا، اور بعد میں وہی ٹکڑے موجود تھے۔ تو آپ کر کے دکھاؤ، آپ جیسے ہیں تو آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ، خدا را عیب نہ نکالا کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عین نور ہیں، وہ اللہ، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ وہ ان کا نور جو ہے اپنا ہے، یہ سارا دیا ہوا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ، لیکن اللہ جسے عطا فرماتا ہے وہ بھی نور ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے کہ یہ آپ کی طرح بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ بھی آپ کی طرح ہیں، ان کی بات آپ سنو سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی شکل میں اپنا یار نہ اتارتا تو کیسے کسی کو سمجھ آنا تھا دین؟ فرشتے اتار دیتا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ان کی بات، آپ سمجھ جاتے ہیں ان کی بات۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب آپ ہی کی صورت میں اتارا ہے، آپ جیسا ہی اتارا ہے کہ آپ کو دین سمجھ آ سکے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، کچھ 2-3 آیات میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب توجہ سے سننا، یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم اپنے منہ سے، واللہ اور اللہ متم نور ہی اپنا نور پورا فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کون سا نور ہے جن کو یہود و نصارہ کافر بجھانا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا اللہ کا نور ہے؟ اللہ کا نور نیچے، اللہ آیا ہوا ہے نیچے، یا اللہ ان کے سامنے ہے وہ اللہ کا نور بجھا دیں گے؟
خدا را یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیجے ہوئے زمین پر۔ ان کو ہی یہود و نصارہ کافر بجھانا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، ان کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بجھا سکتا میرا نور، یہ میں پورا کر کے رہوں گا چاہے کافروں کو برا لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑیں، کتنی جنگیں لڑیں، تقریباً 60 سے اوپر ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگیں لڑی ہیں۔ تو کسی کی جرأت ہوئی ہے آپ کو مٹا سکے؟ وہ تو سارے دشمن ہی آپ کے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کس کی دشمنی تھی؟ مونڈ تو آپ تھے، جڑ تو آپ تھی دین پھیلانے میں، تو سارے دشمن آپ کے تھے، کسی کوئی مٹا سکا ہے آپ کو؟ تو خدا را یہاں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ میرے نور ہیں، ان کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کافر، لیکن میں ان کو پورا کر کے رہوں گا۔ پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، آپ نے وصال کیا ہے اپنی مرضی سے اللہ کی ملاقات کے لیے، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ خدا را یہ سورۃ صف 28ویں سپارے میں موجود ہے، 7ویں آیت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو خدا را یہ خود بھی پڑھ لیں، خود بھی اس کو دیکھ لیں۔ ایک اور آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 10واں سپارہ سورۃ توبہ 32 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح کی دوسری آیت، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، یطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہ سے، ویأبی اللہ اور اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں مانتا، الا مگر، ان یتم اللہ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਬੁਝਾ ਦਈਏ, تو اللہ نہ مانے گا مگر اپنا نور، الا ان یتم الا مگر ان یتم کے پورا کرے، نورہ اپنا نور، اپنا نور وہ پورا کرے گا، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو برا لگے، اگر کافر اس سے کراہت کریں تو اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری آیت آ گئی ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ گیا ہے کافروں کے سامنے کہ وہ اپنے ہوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ ان کو مٹانا چاہتا ہے، ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ خدا را یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پیچھے یہود و نصارہ کافر پڑے ہوئے ہیں، جو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے قرآن میں کہ میں نے اپنا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے دین مکمل ہو گیا ہے مجھ پر، جو آپ تک پہنچ گیا ہے، تو اب کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ تو خدا را آپ سمجھیں۔ ایک اور آیات اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں تو واضح سب کچھ ہے۔
22واں سپارہ سورۃ احزاب، جس کی آیت نمبر ہے 45 اور 46۔ اب کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ختم ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک تجھے بھیجا، شاہدن گواہ مطلب حاضر ناظر، مبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ اور اللہ کی طرف پکارنے والا، بلانے والا، بإذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب، سراجا منیرا، منیرا چمکتا ہوا، سراجا آفتاب۔ تو سورج میں آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ یہ دیکھا جاتا ہے، نوری ہے نا، تو خدا را حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سراج منیرا، چمکتا ہوا آفتاب۔ تو خدا را میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے بچا لو۔ دین جو ہے خالص نبیوں، ولیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان سے چلا آ رہا ہے اور واضح ہے۔ تو خدا را آپ نیا دین نہ ڈھونڈو، ادب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب، اتنا ادب کرو کہ آپ سے عشق اور محبت ہو جائے، تو آپ کو کوئی نقص نظر نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔